الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. سورۃ یاسین کی 37ویں آیت کو ہم شروع کر چکے ہیں، اور جبکہ یہ مکی سورۃ یاسین، اس سے پیشتر آپ حبیب نجار راہ صدق و وفا کے اس شہید کی خبر پڑھ چکے ہیں کہ جب اپنی قوم والوں کے پاس وہ دعوت دینے جاتا ہے اور پیغمبروں کی تائید کرتا ہے تو اس دعوت حق کے جواب میں اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر قرآن حکیم شہادت کے بعد جو اس کی زندگی ہے اس کی تصویر کھینچ کے ہمیں بتاتا ہے کہ وہ شہید جاتے جاتے بھی اپنی قوم کے لیے دعا کر رہا تھا اور اپنے نئے منزل کو پا کر کے یہ حسرت کر رہا ہے، کاش میری قوم والے جان لیں کہ میں کتنے اونچے مقام پہ پہنچ گیا ہوں۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اور اس شہید راہ وفا کے اس تذکرے کے بعد کہ جب رب ذوالجلال ایسے لوگوں کو بلند مقام سے سرفراز فرماتے ہیں آخر میں، پھر مزید دلائل دیے ہیں کہ انسان ذرا غور و فکر کر لے، تمہیں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسولوں کا جو صحیح مقام ہے اور رسول پہ اللہ سبحانہ کی جانب سے جو وحی نازل ہوتی ہے اس پہ تمہیں ایمان لانا چاہیے۔ پچھلے رکوع میں آپ نشانیاں اور مشاہدات دیکھ رہے تھے، لیکن وہ نشانیاں اور وہ مشاہدات جس کے ساتھ آپ وقت گزار رہے تھے وہ کائناتی مشاہدات تھیں کہ زمین سے چیزیں کیسے اگتی ہیں اور پھر کیسے جوڑے کی وجہ سے تناسل آگے چلتا ہے، اور اس کائنات میں کیا کیا عبرتیں ہیں انسان کے لیے، حتیٰ کہ چلتے چلتے بتا دیا گیا تھا کہ تمہاری جان میں بھی بہت ساری پوشیدہ چیزیں ہیں اور بہت ساری پوشیدہ رازیں ہیں جو تمہیں حقیقت تک پہنچا سکتی ہیں، کاش تم ان پہ غور و فکر کرنے والے ہوتے۔ گزشتہ آیات کریمہ کے بعد جب آج آپ آیت نمبر 37 سے شروع کر رہے ہیں تو ان آیات میں بھی اسی طرح دعوت نظارہ ہے۔ ارد گرد کے ماحول سے نتیجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر تم نے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ لیا تو یہ مشاہدات بھی تمہیں حقیقت تک پہنچا سکتی ہیں۔ چنانچہ زمینی مخلوقات میں قدرت خداوندی کی نشانیاں تو بتلا دی گئیں، اب آسمانی اور آفاقی مخلوقات میں جو نشانیاں ہیں ان کی طرف آج کی آیات میں اشارے ہیں۔ مثلا پہلی بات رات اور دن، رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے گزرنے پہ رات کا آ جانا، اور مسلسل یہ عمل تم دیکھ رہے ہو۔ کبھی اس میں بھی غور کیا ہے تم نے کہ یہ عمل کیسے صادر ہوتا ہے اور اس نظم اور ضبط کے ساتھ جو یہ نظام چل رہا ہے کہ رات اپنے مقررہ وقت پہ اور دن کا وجود بھی اپنے مقررہ وقت کا مرہون منت ہے، کس پہ غور کیا ہے کہ اس مضبوط نظام کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ چنانچہ فرمایا اصل ہے اندھیرا، پھر اندھیرے پہ غلاف اور تہ چڑھا دی جاتی ہے روشنی کی، تو نور کا غلاف آ جاتا ہے اندھیرے پہ۔ رب ذوالجلال سبحانہ فرماتے دن کو لا کر کے ہم روشنی کا غلاف رات پہ چڑھا دیتے ہیں، اور پھر دن کو رخصت کرتے ہوئے یوں وہ غلاف ہم چھین لیتے کائنات سے، اور کائنات کے اس حصے سے جیسے بکری کے گوشت سے کھال کھینچ دی جاتی ہے، اور کھال کھینچنے اور چمڑی ادھیڑنے کے بعد نیچے گوشت ہی دکھائی دیتا ہے،
تو اندھیرے پہ روشنی کی جو چادر اور جو غلاف اور جو کھال تھی وہ اتار دی گئی، تو چنانچہ اندر سے پھر وہی اندھیرا اور وہی رات دکھائی دیتا ہے۔ کبھی اس میں بھی تم نے غور کیا؟ پھر تم شمس کو دیکھ رہے ہو کہ شمس مسلسل حرکت میں ہے، اتنا بڑا مرکز حرارت، توانائی، قوت اور روشنی کا یہ مرکز ہے کہ اتنے لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود بھی تم اس کی حرارت محسوس کرتے ہو اور اس کی روشنی سے آب و تاب کائنات ہے۔ اللہ سبحانہ کی یہ مخلوق سورج، یہ رب ذوالجلال کے حکم کے ماتحت ہے، تجریل مستقر لہا۔ آج کی آیات میں سورۃ یاسین انسان کی آنکھ کھولنے کے لیے بتا رہا ہے کہ یہ جو بڑا سا گولا ہے نور کا اور یہ کرہ ہے، یہ جو چل رہا ہے اس کے لیے بھی مسار، مدار اور روڈ، سڑک جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ تم نے سمندر میں کشتیوں کو تیرتے ہوئے دیکھا، اور ہوا، فضا اور خلا کے دوش پہ اس سورج کو تم تیرتے ہوئے دیکھ لو، اور یہ مسلسل اس گردش میں ہے، اور گردش کرتے 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 وہ ہمیشہ سربسجود ہے اور اپنے نظام کے مطابق جا رہا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند کے ہوتے ہوئے سورج آ گیا اور دن طلوع ہو گیا، اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ رات کو 12 بجے رات ختم ہو گئی اور 12 بجے کے بعد اچانک دن شروع ہو گیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، اور بلکہ دونوں اپنے مدار میں اپنے پیام جو طریقہ اور جو نظام دیے گئے اسی پہ چل رہے ہیں۔ حتیٰ کہ چاند جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، چلو سائنس، غور و فکر کی بھی ہم بات نہ کریں تو بعض آبزرویشن جو ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان عام طور پر معمولی سا عقل، ادراک اور سمجھ رکھنے والا بھی جان لیتا ہے، وہ ہے مثلا چاند کو دیکھیے۔ سورج کے مناظر کا تم چلو 100 کے گن نہیں سکتے، ہمیں معلوم نہیں کیا مناظر ہیں، لیکن چاند کا گھٹنا بڑھنا تو دکھائی دیتا ہے۔ کبھی تو بدر بن کر کے ماہ کامل تم دیکھتے ہو، اور کبھی اس ماہ کامل کو دیکھتے دیکھتے اتنا پتلا دیکھ لیتے ہو کالعرجون القدیم، جیسے خشک ٹہنی کھجور، جب کھجور کا درخت بوڑھا بن جاتا ہے اور وہ کمزور بن جاتا ہے، آخر وہ بالکل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو جس طرح یہ عرجون قدیم ہے، کھجور کی یہ ٹہنی اور یہ اس کی شاخیں جو پتلی ہیں اور کمزور سی ہیں، آخر میں تم چاند کو دیکھ لیتے ہو اتنا پتلا ہی ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک دفعہ یا 2 دفعہ نہیں بلکہ پورے سال میں مسلسل دیکھتے ہو، اور جب سے تم پیدا ہو چکے مسلسل دیکھ رہے ہو۔ کیا اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے؟ ضرور کوئی طاقت ہے ہر چیز کے پیچھے، لیکن انسان تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ غور و فکر تمہیں ان چیزوں کی طرف لے جائے گی کہ لازماً اس کے پیچھے کوئی طاقت ضرور ہے۔ میں آج جمعے کے دن میں بھی اس کا حوالہ دے رہا تھا کہ مادہ پرست انسان قائل نہیں ہے ان چیزوں کا، ایمان، دین، مغیبات، یہ غیب کی چیزیں ہم نہیں مانتے کہ ملائکہ کیا چیز ہے اور رسول کیا چیز ہوتے ہیں اور وحی کیا چیز ہے۔ اب مغرب کا جو دہریہ ہے وہ دہریہ کہتا ہے کہ جی یہ چیزیں میری سمجھ میں چونکہ آنے والی نہیں ہیں، لہذا میں یہ روح اور یہ دین اور یہ ایمان نہیں مانتا۔ ویسے سر سید کا بھی یہی نظریہ تھا، سر سید احمد خان بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتے دکھائی نہیں دیتے، کوئی چیز ہے نہیں۔ وہ بھی اس حد تک متاثر تھا ان غربی افکار سے۔ تو بہرحال مادہ پرست انسان کو روح دکھائی نہیں دے رہا تھا، حالانکہ میں نے مثال دی کہ روح ہر چیز کو، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ روح کو تسلیم کرتی ہیں۔ انسانی جسم جو مرکب ہے ڈھانچے لاش سے اور اس کے اندر روح، یہ دونوں مل کر کے اسے انسان بنتا ہے۔ جب تک یہی انسان اسی جسم میں روح موجود ہے، زمین پہ لیٹا ہوا ہے، زمین اسے کچھ نہیں کہتی۔ 1 سال، 1 مہینہ، 2 دن، 15 ماہ جب بھی لیٹا ہے زمین اسے کچھ نہیں کہتی اور زمین سے وہ استفادہ کرتا ہے۔ لیکن چھوٹے چیونٹیاں اور کیڑے ہیں اسے کچھ نہیں کہتے انسان کو، اڑنے والے پرندے ہیں اسے کچھ نہیں کہتے، لیکن جو ہی اسی جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے
وہی جسم اب زمین پہ ہے تو زمین میں کیڑے آ کر کے اسے کھانا شروع کر دیتے. اوپر سے گدھ اور باز ہے وہ آ کر کے نوچنا شروع کر، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں روح موجود نہیں ہے. تو روح کا ادراک اور روح کے پیچھے جو طاقت ہے اس کا ادراک تو وہ مخلوقات بھی کر رہی ہیں اور مان رہی ہیں جسے تم کہتے ہو کہ یہ گونگے ہیں، کچھ بات نہیں کر سکتے. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین میں کوئی بھی چیز نہیں مگر وہ رب کی تعریف میں مگن ہے اپنے انداز اور سٹائل کے مطابق. یہاں سورۃ یاسین میں بھی یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا ان چیزوں میں؟ یہ چاند، یہ ستارے، یہ ابھرتے ہوئے اور ان کا آنا اور جانا اور چھوٹا ہونا بڑا ہونا، یہ تمہیں مشاہدہ نہیں دے رہی؟ پھر فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد کو ہم نے ان کشتیوں میں سوار کر دیا اور ان کشتیوں کو بطور سواری کے تمہارے لیے رام کر دیا. اب سمندر میں اتنا بڑا پانی، گہرا پانی، ایک سوئی ایک کیل میں وہ تو ڈال دو وہ تو پانی میں ڈوب جائے، لیکن اتنا بڑا جہاز، اتنی بڑی کشتی نہیں ڈوب رہی اور پانی اسے سہارا دیے تیرا رہی، ایک جگہ سے دوسرے جا رہے. پھر خود تو تم تو جو بھی کچھ ہو کس طرح اپنی زندگی نبھالو گے، لیکن پریشان اپنی چھوٹی اولاد اور ضعیف انسانوں کے لیے ہمیشہ ہوتے ہو کہ مصیبت، آگ، حادثوں کے وقت ان کا کیا کریں گے. چنانچہ ہم نے ان کے لیے بھی تمہاری ان کشتیوں کو اور یہ رام کر دیا ہے، اس پہ بھی غور نہیں کرتے. پھر صحرائی جہاز بھی تمہارے پاس ہیں، ان صحرائی جہازوں سے تم فاصلہ طے کرتے ہو، اس پہ بھی غور نہیں کیا. پھر آگے سورۃ یاسین میں ایک عجیب و غریب نکتہ ہے، اگر کوئی اس پہ غور کر لے، جس کی قرآن کریم دعوت دیتا ہے کہ کیسے کیسے ہم مسخر کرتے ہیں حضرت انسان کے لیے ان چیزوں کو. چنانچہ رب سبحانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کشتیوں کو بھی رام کر دیا، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اس کشتیوں کی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں کائنات میں جس کو تم سواری کے لیے استعمال کرو گے اور وہ رام ہو جائیں گی، قابو میں ہو جائیں گی تمہارے لیے. اب اندازہ لگا لیجئے، اگر پانی کی سطح پہ کشتی تیر رہی اور پانی اسے ڈبو نہیں رہی تو بالکل فضا میں بھی اسی طرح تمہارے لیے سواریاں موجود ہیں کہ ہوا اسے نیچے نہیں گرائے گی. قرآن کریم تمہاری رہنمائی کر، کیا ان میں بھی تم غور نہیں فرماتے؟ پھر رب ذوالجلال فرماتے حضرت انسان کشتیوں کا یوں پانی میں تیرنا اور ہواؤں کے دوش پہ یوں جہازوں کا اڑنا، اگر ہم چاہیں تو کسی وقت بھی یہ گریویٹی جو ہے، یہ کثافت اور کشش ثقل جو ہے، زمین کی جاذبیت ختم کر سکتے ہیں. اور ختم کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ چلانے اور چیخنے کی آوازیں تمہاری آئیں گی. لیکن جب وہ کیفیت آ جائے گی تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی اور تمہاری چیخ و پکار کو سننے والا نہیں ہوگا، نہیں مدد کر سکے گا. کیا یہ چیزیں اس قابل نہیں ہے کہ تم ان پہ غور کر لو اور ہماری مہربانیوں اور ہماری قدرت کو تم قبول کر لو اور اسی پہ ایمان لاؤ؟ ہم اپنا رسول جو بھیج چکے ہیں تم اس رسول کو تسلیم کر لو. اس سے آگے جو آج کی آیت کریمہ آپ کے سامنے ہیں، ان میں اللہ سبحانہ مزید دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگوں، ضد، غرور، گھمنڈ اور حسد، یہ چیزیں چھوڑ کر کے حق کو تسلیم کرنے کے لیے آگے بڑھو. اور جب تمہارے سامنے اور تمہارے آنے والے حالات جو آ رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تمہیں بچا رہا ہے ایمان کی وجہ سے، تو آج ایمان قبول کر لو، ورنہ اب بھی تم غرق آب ہو سکتے ہو، عذاب کا شکار ہو سکتے ہو، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنا تو مشکل ہی ہے تمہارا. اور اس طرح دعوت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے ان کافروں کو کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کے نام پہ دوسروں کو دے دیا کرو، خرچ کر لیا کرو، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کر لیا کرو، تو الٹا منہ چڑھاتے ہیں اس پہ اور بطور تمسخر کہتے ہیں ہاں تمہارا رب غریب ہو گیا، غریب ہے، فقیر ہے، اس لیے ہم ہی کھلائیں. اور اگر ان کو کھلانا مقصود ہوتا وہ خود دے جاتا. معلوم ہوتا ہے جب دیا ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں کہ ان لوگوں کو زندہ رہنے دیا جائے، ان کی کچھ مدد کی جائے، تو یوں تمسخر اڑاتے ہیں
اور رب ذوالجلال سبحانہ فرماتے ایسا سوچنے والو ان انتم الا فی ضلال مبین، یقیناً یہ گمراہی ہے، غلط راستے پہ چل رہے ہو، یہ سوچ، اس سوچ کو تبدیل کر کو حق کی طرف آ جاؤ اور اسی راستے کر لو۔ یہ ہے خلاصہ جسے مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے مزید سمجھنے کے لیے الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم اللیل، اور اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے اللیل رات ہے، نسلخ منہ النہار کھینچ لیتے ہیں، منہ اس رات پر سے ہم، النہار دن کو، نسلخ، سلخ یسلخ بمانے کھال ادھیڑنا، کھال کھینچنا، تو سلخ کہتے ہیں کھال کھینچنے کو، جانور سے کھال اتارنا۔ یہ جہاں پہ جانور ذبح ہوتے ہیں ہماری اصطلاح میں وہ مذبح ہے، اور مذبح کے ساتھ خانہ کا لفظ بھی استعمال کرتے، مذبح خانہ بنا دیتے۔ عرب لوگوں کے ہاں وہ مسلخ ہے، مسلخ۔ اگر آپ بندردار جا رہے ہیں اس طرف جہاں گائے بیل بھینسوں کے ڈیرے ہیں تو اس سے آگے لکھا ہوا ہے المسلخ المرکزی، سلاٹرنگ ہاؤس۔ تو مسلخ کہتے ہیں جہاں جانوروں کے کھال کھینچی جاتی ہے، انہیں ذبح کیا جاتا ہے۔ نسلخ کھینچ لیتے ہیں، منہ اس پر سے، اس رات پر سے ہم، النہار دن کو۔ گویا رات ظلمت، اندھیرا، تاریکی اصل ہے، اور اس پہ روشنی کا جانا یہ عرض ہے، عرض جوہر نہیں، عرض ہے۔ جب آپ کوئی چیز روشن کر دیں تاریکی ختم ہو جاتی ہے، وہ روشنی والا آلہ ختم ہو جاتا ہے، اصل چیز واپس آ جاتی ہے۔ تو اس لیے رات اصل ہے، پھر ہم دن کی کھال اتار کر کے رات کو پھر ظاہر کر دیتے ہیں۔ نسلخ منہ النہار کھینچ لیتے ہم اس پر سے دن کو، نہار بمانے دن، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ پھر کیا یہ سارے کے سارے مظلمون اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ مظلمون ظلمت سے ہے، ظلمت بمانے اندھیرا، تاریکی، سیاہی۔ دوبارہ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلَ، اور رب ذوالجلال کی قدرت اور وحدانیت کی ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، نسلخ منہ النہار کھینچ لیتے ہیں اس رات پر سے ہم دن کا غلاف، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تب رہ جاتے ہیں یہ اندھیرے میں۔ وَالشَّمْسُ اور سورج بھی ایک نشانی ہے، تجری لمستقر لها جو سورج تجری جریان سے ہے، بمانے چلتے رہنا، جاری رہنا، جو چلا جا رہا ہے، جا رہا ہے، لمستقر لها اپنے ٹھہرے ہوئے راستے پر، لام بمانے سببیہ، لمستقر، مستقر کسے کہتے ہیں؟ اس میں ظرف ہے، جہاں کوئی چیز قرار پکڑتی ہے اس کو کہتے ہیں مستقر۔ اردو میں کبھی کبھار بطور مزاح کے جملے سے کہتے ہیں آج کل آپ کا مستقر کہاں ہے، آج کل آپ کا دارالخلافہ کہاں ہے، کہ جہاں آپ کا نزول ہوتا ہو، ٹھہراؤ، پڑاؤ کی جگہ۔ تو یہ مستقر بمانے قرار پانے کی جگہ۔ لیکن اسم ظرف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اسم ظرف دو چیزوں کو کہتے ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ مثال کے طور پر مغرب، مغرب کسے کہتے ہیں آپ؟ جس طرف سورج غروب ہوتا ہے وہ جگہ بھی، وہ طرف بھی مغرب، جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اس وقت کو بھی مغرب کہتے ہیں۔ تو اسم ظرف میں زمان اور مکان دونوں ہوا کرتے ہیں، بعض اوقات ایک زمان اور بعض اوقات مکان، بعض اوقات دونوں، جیسے مغرب میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے مستقر، مستقر سے مکان مراد ہے یا زمان مراد ہے، دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔
الشمس تجری لمستقر لها، سورج سرگردان ہے، چل رہا ہے، لمستقر، اپنے وقت قرار تک۔ لیجئے، مستقر کا معنی زمانے سے ہم نے کر لیا، زمانہ قرار تک مسلسل گردش میں ہے۔ دوسرے الفاظ میں لے لیجئے، مستقر بمعنی اجل، لأجل معلوم، ایک مدت مقررہ تک۔ سورج ایک مدت مقررہ تک پہ ہم تجری، سرگردان ہے، حتیٰ کہ ابو ذر رضی اللہ غفار رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے مطابق کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو تم سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سورج عرش کے نیچے غروب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت ملتی ہے اور وہ دوبارہ گردش پہ روانہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اب دوسری روایت ابو ذر کے ساتھ میں، حتیٰ کہ ایک دن جب وہ سجدے میں ہوگا اور جانے کی اجازت لے گا، اسے حکم دے دیا جائے گا واپس چلے جاؤ، جدھر سے آئے ہو اسی رخ پہ جاؤ، اور جب یہ واقعہ ہوگا تو وہ قیامت کا دن ہوگا، تو وہ قیامت کا دن ہوگا۔ یہ حدیث میں نے بیان کر دی، لیکن اس حدیث کی وضاحت جب تک نہ ہو آپ کے ذہن میں اتنے سوال اٹھ چکے ہوں گے کہ اندر سے پٹ رہے ہوں گے، اس لیے کہ سورج کا گردش کرنا اور پھر عرش کے نیچے سجدہ کرنا اور اس کے بعد اجازت ملنا دوبارہ گردش کرنا، یہ کیسے بلا؟ نہ تو کبھی سورج کو سجدہ کرتے دیکھا ہے اور نہ کبھی سورج غروب ہو چکا ہے، بلکہ ایک جگہ غروب ہے دوسری جگہ طلوع ہے۔ سورج تو ہر جگہ ہر منٹ میں ایک حصے سے چھپ رہا ہے دوسرے حصے پہ ظاہر ہو رہا ہے، لہذا سورج کے لیے اپنا غروب سرے سے ہے نہیں، تو کیسے آپ حدیث میں کہتے ہیں کہ سورج شام کو جا کر سجدہ کرتا ہے غروب ہو جاتا ہے عرش کے نیچے؟ پھر عرش کے نیچے کا تو مطلب کیا ہے بھلا؟ اس لیے کہ عرش کا تو احاطہ ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ جی ہاں، بہرحال یہ جو سوالات ہیں اگلی آیت پڑھ لیجئے، پھر سوال کا جواب سن لیجئے۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج ہے جو چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستے پہ، اپنے مقام قرار پہ چلا جاتا ہے۔ ایک معنی ہم نے اجل مسمى کر دیا کہ ایک مدت مقررہ تک جا رہا ہے اور اس مدت مقررہ کے بعد حکم مل جائے کہ واپس چلے جاؤ۔ اگر دوسرا معنی ہم کر لیں کہ مستقر سے مراد ہے مکان قرار، کہ سورج مستقر کی طرف جا رہا ہے، جائے قرار، تو جائے قرار سے کیا مراد ہے؟ جائے قرار سے مراد ہے مدار، وہ سرکل، وہ دائرہ جو اس میں جھکڑا ہوا ہے اور اسی دائرے میں وہ حرکت کر رہے، وہ اس کا مستقر۔ لہذا سورج اپنے دائرے اور اپنے روڈ جو لائنز ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ نے مقرر کیے، اسی میں چلا جا رہا ہے۔ اب ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اپنے روڈ کو چینج کر کے یا ون وے کو کراس کر کے دوسری طرف چلا جائے۔ جیسے دہلی ایئرپورٹ پہ دو جہازوں کا آپ نے حشر دیکھ لیا کہ جب اپنے مدار سے اپ اور ڈاؤن ہو گئے تو کیا حالت ہو گئی۔ یہاں آگے فرما رہا ہے لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ذلك تقدیر العزیز۔ تقدیر بمعنی اندازہ ٹھہرانا، قدر یقدر تقدیرا بمعنی اندازہ لگانا، اندازہ ٹھہرانا۔ ذالک تقدیر العزیز، یہ اندازے ٹھہرائے ہوئے کس ذات کے ہیں؟ العزیز، جو سپر ہے، غالب ہے، زبردست ہے، جس کی پلاننگ میں ٹیڑھ اور کجی کبھی نہیں ہوتی۔ ہاں،
تم آسمان کی طرف دیکھو، بار بار اس کی طرف دیکھو، کوئی تمہیں آسمان کی اس چھت میں کہیں لیکنگ نظر آ رہی ہے؟ کہیں کجی کے کوئی پلر نہ لگا ہو، گر رہا ہو؟ فرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تھکی ماندے نظریں واپس آ جائیں گی، لیکن رب کی اس قدرت میں تمہیں کوئی نقص اور عیب نہیں ملے گا۔ یہاں بھی ہے ذالک تقدیر، یہ ہے اندازہ اور منصوبہ العزیز غالب ذات کا، اور غالب ذات بھی ایسا العلیم جو باخبر ہے، ہر چیز جانتا ہے، جس کا علم اس کے پاس ہے۔ تو اس نے ہی یہ سولر سسٹم اور یہ جو سورج کے لیے مدار ٹھہرایا ہوا ہے۔ پھر سورج کو اتنی مرکزی حیثیت دی ہے کہ اس کے ارد گرد اتنے سیارے پلانٹس ہیں۔ ہم ایک کرۂ زمین ہے، اور کرۂ زمین اور چاند یہ تو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں یہ دو، لیکن اس کے علاوہ جو کہکشان اور جو گلیکسیز ہیں اور جو سیارے ہیں، اب آج کل جو آپ خبریں پڑھ رہے ہیں ٹیلی ویژن میں اور دوسرے اخبارات کے ذریعے سے، مریخ پہ جو پہنچ چکے ہیں، مریخ پہ پہنچتے پہنچتے کتنی مدت ہو گئی ہے سیارے کو؟ جی 21 سال میں پہنچے سیارہ، 7.5 ماہ بتائیں، 7.5 ماہ بتائیں کہ 7.5 مہینے لگے ہیں سیارے کو پہنچتے پہنچتے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے یہ سیارے جو انسان ان کا ادراک کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ کی اس کائنات میں اس سورج جتنے، اس زمین جتنے کروڑوں اور سیارے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے جو آخری سیارہ اپنے اندازوں سے لگایا ہے، آخری سیارے جو ان کی دوربینوں نے لے لیا ہے، وہ سیارہ ہے جس کی روشنی زمین پہ پہنچتے پہنچتے 4 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ فلاں سیارہ کی اس کی روشنی اور جو ریز زمین پہ پہنچتے پہنچتے جو عرصہ لگ رہا ہے 4 سال کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس امی ذات نے کتنی صاف اور سچی باتیں کہ اللہ سبحانہ کی کائنات تم جانتے ہو، اللہ سبحانہ کی کائنات کتنی ہے؟ قیامت کے دن تو آپ نے فرمایا جیسے ایک چھلا، رنگ جو ہے، ایک انگوٹھی تم پھینک دو زمین کے مقابلے میں، اب ایک انگوٹھی زمین کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تو یہ ہماری جو زمین ہے اللہ سبحانہ کی کائنات کے مقابلے اس کی اتنی بھی حیثیت ہے۔ العلیم، جو علم رکھنے والا ہے، جو باخبر ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها، سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستے پہ اپنی مدت مقررہ تک۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے ٹھہرایا ہوا اندازہ غالب اور علم رکھنے والی ذات کا۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند قدرناہ بانٹ دی ہیں ہم نے اس چاند کے لیے، منازل منزلیں، اندازہ کر دیا اس چاند کے لیے منزلوں کا۔ سورج تو جو چل رہا ہے اس کی منزلوں کا عام آدمی کو پتہ نہیں، علم والے جو اس علم میں مہارت وہ تو جانتے ہیں جی کہ سورج فلاں اب ستارے کے ساتھ ہے، فلاں ستارے فلاں مقام پہ، اب یہ موسم ہوگا اور یہ موسم ہوگا اور یہ ہوگا، فلاں قرآن سے اتنا دور ہو گیا، اتنے سے قریب ہوا، وہ جان، لیکن عام آدمی نہیں جانتے۔ لیکن قمر کے بارے میں اور غور کر لو، والقمر قدرناہ، ہم نے اندازہ ٹھہرایا ہے، ہم نے بانٹ دیے ہیں چاند کے لیے، منازل منزلیں، چنانچہ منزلیں ٹھہرا دی ہے۔ کتنی منزلیں ٹھہرا دی؟ عام آدمی بھی جانتا ہے کہ چاند کو دوبارہ اپنی حالت پہ آتے ہوئے کتنی منزلیں لگتی ہیں؟ 30 جی، 1 مہینہ۔ اور اگر زیادہ تحقیقی نظر سے دیکھیں تو چاند جو ہے 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے،
اور ایک دن چاند غائب رہتا ہے جو نظر نہیں آتا، لہذا فلکیات کی 28 منزلیں ہیں چاند کی۔ یہ جو 29واں اور 30واں دن اننون، کہاں ہے، دکھائی تو دے نہیں رہا، سورج کے ساتھ ایسے متصل، تو لہذا 28 منزلیں ہیں۔ اور ہم جو باہر کے لوگ ہیں ہم کو تو 29 یا 30 نظر آتی ہے اس کے بعد۔ والقمر قدرناه منازل، اور چاند کو ہم نے اندازے میں تقسیم کر دیا منزلوں کے لحاظ سے، حتی عاد، یہاں تک کہ لوٹ آ جاتا ہے وہی چاند، کالعرجون القدیم، قدیم بمانے پرانی، اور عرجون کہتے ہیں ٹہنی کو، کھجور کی پرانی جو ٹہنی ہوتی ہے شاخ، وہ جیسی گول ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اسی طرح چاند گول ٹیڑھا دکھائی دیتا ہے ہمیں۔ حقیقت میں چاند اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کا جو تعلق ہے وہ عام انسان سے ہے، اس لیے عام انسان کی سمجھ کی بات کرتا ہے تاکہ اسے سمجھنے میں بھی کوئی دقت نہ ہو۔ چنانچہ ہمیں جو دکھائی دیتا ہے اس کا ایک حصہ جو ٹیڑھی ٹہنی جیسا ہوتا ہے، بالکل پتلا سا، جسے ہم ہلال کہتے ہیں، تو وہ ہلال دکھائی دیتا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ لوٹ آ جاتا ہے وہی چاند پرانی ٹہنی کی شکل میں۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہیں ہے سورج ينبغي اس کے لیے مناسب، اس کے لیے ممکن، ان تدرک القمر کہ آپ پکڑ لے چاند کو۔ شمس کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ چاند کو آپ پکڑ لے، اپنے مدار کو چھوڑ کر کے آ جائے نیچے اور چاند کو گرفتار کر لے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات ہے اس قابل کہ آگے بڑھ جائے دن سے، اور دن کو کہہ دے بس 12 بجے تک تم کافی، اس کے بعد میں نہیں، رات کے بھی بس کی بات نہیں۔ حکم رب ذوالجلال کے احکام میں سے الا كانوا عنها معرضین، مگر ہے وہ اسے اعراض کرنے والے، رخ پھیرنے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب کہا جاتے ان سے خرچ کرو تم اس میں سے جو روزی دیے تمہیں اللہ تعالی نے، قال الذین کفروا، تو کہتے وہ لوگ جو کافر ہیں۔ یہاں پہ کوئی کسان نہیں ہے زراعت والا، ورنہ اس کے لیے ہم مانا کرتے تھے قال الذین کفروا، کسان لوگ ہمیشہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ کفرو کافر بمانے کسان کے بھی آتا ہے، ہل چلانے والا، کفر بمانے چھپانا، کفر کہتے ہیں چھپانے کو، اور کسان بھی دانے کو چھپاتا ہے زمین میں، اس لیے وہ بھی کفر کرتا ہے۔ قال شکر یہاں پہ کوئی کافر ہے نہیں۔ قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جو منکر ہیں، للذین آمنوا ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں ان کو اگر اللہ چاہتا کھلا دیتا ان کو۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو نہیں ہو مگر بالکل بہکی ہوئی باتوں والے، غلط سری گمراہی میں رہنے والے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے کب پورا ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو۔ ما ينظرون، رب ذوالجلال سبحانہ فرماتے ہیں جب وہ وعدہ پورا ہوگا تو نہ ڈھیل دی جائے گی نہ مہلت دی جائے گی انہیں، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک چیخ اور ایک چنگاڑ ہوگا۔ تاخذہم، کہ آ پکڑے گی وہ چیخ انہیں، وہم یخصمون، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ، تو وہ نہ اس قابل ہوں گے کہ کر سکیں گے کوئی وصیت، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ وہ دوبارہ اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ یہ کیفیت ہے۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تو اللہ سبحانہ برکت رکھے آپ کے اس بیٹھنے میں اور قرآن سے دوستی رکھنے میں، قرآن کے سمجھنے میں بھی۔ اسی طرح یہ طالب علم کا کام ہوتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ نہ آئے تو پھر پوچھتا ہے،
تو انشاءاللہ اگلے ہفتے جب ملاقات ہوگی تو ہم صورت فاطر جو آپ اس سے بیشتر پڑھ چکے ہیں صورت فاطر کو دہرائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس طرح سے معلومات پختہ ہو جاتی ہیں ذہن میں.